آج کا ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو صرف جسم یا گھر کی صفائی نہیں بلکہ دل کی صفائی اور زندگی بدلنے والی پاکیزگی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ بقرہ کا اصل اثر تب ظاہر ہوتا ہے جب آپ کا ماحول بھی پاک ہو، آپ کا دل بھی صاف پاک ہو اور آپ کی نیت بھی صاف اور پاک ہو۔ آج میں وہ سب راز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میں نے اپنے علاج کے دوران سیکھے۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، لیکن میرا تجربہ آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ ایک گھر جو روشن ہے، ایک گھر جہاں سکون ہے، وہ صرف چار دیواری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس گھر کی صفائی، اس کے لوگوں کی عادت اور روحانی حالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہی گھر میلا ہو جائے، برتن گندے چھوڑ دیے جائیں، دیواریں میل سے بھر جائیں، واش روم بدبو سے اور میل کچیل سے بھرے پڑے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ نہ صرف بیماریاں دروازہ کھل جاتا ہے، بلکہ جنات اور شیاطین بھی ایسے گھروں میں اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ ہر نیگیٹو انرجی کا دروازہ کھل جاتا ہے، پازیٹیوٹی وہاں سے دور چلی جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے جہاں صاف صفائی ہو اور خوشبو ہو، مہک ہو اور دلوں میں اللہ کا ذکر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں دور کرے اور آباد رکھے گھروں میں۔ میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری بہنوں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہمارے 7 دن کے چیلنج کا لاسٹ ڈے ہے، 7واں دن، اور جو کچھ ہم نے 6 دن میں سیکھا ہے، انشاءاللہ ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے موضوع پر جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، صفائی۔ صفائی صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ دل کی صفائی، جسم کی صفائی اور گھر کی صفائی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور جب ایک مومن اپنے گھر، اپنے دل اور اپنے جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس گھر میں برکت اور رحمت لے کر اترتے ہیں۔ دوستو، صفائی صرف ایک عادت نہیں، یہ روحانی طاقت ہے۔ یہ وہ شیلڈ ہے جو ہمارے گھر کو بیماریوں سے، جنات سے اور شیاطین سے بچاتی ہے۔ جب گھر، دل اور جسم صاف پاک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے اور زندگی میں سکون اترتا ہے، آپ خود محسوس کریں گے۔ اگر آپ نے پچھلے 6 دن ہمارے ساتھ سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا علاج ہے۔ اور آج اس چیلنج کا لاسٹ ڈے ہے، اور یہ دن سب سے اہم، کیونکہ اگر گھر، دل اور جسم پاک صاف نہ ہو تو عبادت اثر کرتی ہے نہ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ صرف جسم دھونے یا کپڑے صاف کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی اور گھر کی صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، روشنی اور تازگی ہو، تو وہاں خود بخود پازیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے اور برکت اترتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ایسے گھروں میں شیطان داخل ہونے نہیں دیتی۔ اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں اور گھر صاف رکھیں تو منفی انرجی اور جادو کے اثرات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح صفائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، بغض، کینہ، حسد اور دوسروں کے لیے برا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب دل کو گندا کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں نے ان دنوں میں سیکھا کہ رات کو کچن صاف کر کے سونا، رات کو برتن گندے نہ چھوڑنا، خاص طور پر گھر میں مچھلی، گوشت یا چکن وغیرہ کی ہڈیاں یا بچا کچا سالن برتنوں میں یا ڈسٹ بن میں رات بھر نہ رہنے دیں۔ یہ جنات اور سرکش شیاطینوں کی خوراک ہے۔ خود سوچیں، جب خوراک مہیا رہے گی تو وہ آپ کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ ان چیزوں کو رات ہی کو گھر سے باہر کسی جگہ کر پھینک دیں۔ اور دوسری اہم بات، واش روم صاف رکھیں، کیونکہ اکثر خبیث جنات اور شیاطین کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے جہاں ان کا بسیرا رہتا ہے۔ آپ جتنا صاف رکھیں گی اتنا ہی منفی طاقتیں دور رہیں گی۔ اور تیسری اہم بات، دیواروں کی صفائی۔ آپ نے سنا ہوگا جنات کا اکثر بسیرا دیواروں اور کونوں پر ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن فکس کریں جب دیواروں کو دھو کر یا کپڑے سے صاف کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے اور واقعی گھر میں جنات یا جادو کے اثرات ہیں تو دیواروں کی میل کچیل ختم کرنے کے لیے نیا پینٹ کروا لینا بھی ایک بہترین عمل ہے۔ لیکن اتنا زیادہ ممکن نہیں تو ہم اپنے کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں، پانی سے دھو سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات، بستر، چادریں اور تکیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم پوری رات گزارتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور دھوئیں یا بدلیں۔
اور سونے سے پہلے تکیے اور بستر کو 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اوپر سے نیچے تک جھاڑنا بھی سنت کا طریقہ ہے۔ اور اب آتی ہے خود کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی۔ خود کو ہر حال میں صاف رکھیں۔ مرد حضرات تو ڈیلی کنگھی کرتے ہیں، خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن عورتیں گھر میں خود کو مصروف رکھتی ہیں اور بھول جاتی ہیں۔ عورتیں روز بال اپنے سنواریں اور بند کر کے رکھیں، روزانہ کنگھی کریں، بال صاف رکھیں، کپڑے ستھرے رکھیں۔ حتیٰ کہ پیریڈز کے دن میں بھی خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ علاج اور عبادت دونوں کے اثرات بڑھا دیتا ہے۔ خوشبو کا استعمال کریں، وضو ہر وقت تازہ رکھیں اور بار بار غسل کا اہتمام کرنا روحانیت اور دل کے سکون کو بڑھاتا ہے۔ بار بار کا مطلب ہر روز ایک بار۔ میں وہاں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر یہ برے اثرات ہوں۔ اور ایک ہے دلوں کی صفائی۔ جب ہم دوسروں کے لیے دل میں بغض، کینہ اور حسد رکھتے ہیں، ختم نہیں کرتے، تو دوسروں کو معاف نہیں کرتے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ دل کی صفائی ہو تو شیطان وسوسے اور منفی انرجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے پچھلے 6 دن دیکھے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اپنانی ہیں، کون سی چھوڑنی ہے، جب ہم نے مکمل علاج کرنا ہے۔ اور آج یہ ہمارا 7واں دن ہے۔ اور اگر آپ نے پچھلے 6 دن ہمارے ساتھ سفر کیا ہے تو آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ کے ساتھ ہر نیکی، ہر دعا، ہر صبر اور ہر صفائی کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اگر آپ مکمل صفائی کے ساتھ دل کی صفائی، گھر کی صفائی اور اپنے آپ کی صفائی اپنا کر جب آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ صرف تلاوت نہیں رہتی، بلکہ آپ کے گھر اور زندگی سے جادو، جنات، منفی انرجی اور پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت کمنٹ آتے ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتایا ہے، یہ سب باتیں میں نے اپنے علاج کے دوران سیکھی اور آپ سب کے ساتھ بانٹ رہی ہوں تاکہ آپ بھی اللہ کے کلام کی برکت سے اپنی زندگی بدل سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیوز فائدہ دے رہے ہیں تو کسی کے ساتھ ان کو شیئر ضرور کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور میرے لیے دل سے دعا ضرور کیا کریں۔ تو دوستوں، میں نے جو ابھی تک بیان کیا وہ میں نے اپنا ذاتی تجربہ، اب دیکھتے ہیں اس کو سنت اور قرآن پاک کی روشنی کے ذریعے۔ قرآن کا نظریہ صفائی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ: بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور جو پاک صاف رہتے ہیں۔ یہاں ظاہری اور باطنی دونوں صفائی کی طرف اشارہ ہے۔ جسم، کپڑے اور گھر کی صفائی بھی شامل ہے اور دل و روح کی صفائی بھی۔ اور ایک جگہ فرمایا، ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ یہ سیدھا حکم ہے کہ مسلمان اپنے کپڑے اور ظاہری حالت کو پاک رکھے۔ حدیث سے دلیل ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے، طہور شطر الایمان۔ اس حدیث سے ظاہری صفائی گھر، کپڑے، جسم اور روحانی صفائی دل کی دونوں مراد لی جاتی ہیں۔ نمبر 2 تھا بستر اور برتن وغیرہ کی صفائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھک کر رکھو اور مشک یعنی پانی کا مشک یا بوتل کو بند رکھو۔ یہ اس لیے ہے کہ جن وغیرہ یا شیاطین اور نقصان دینے والی چیزیں برتنوں میں آ سکتی ہیں۔ اور ایک تھا بستر کو جھاڑنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو چادر کو 3 مرتبہ جھٹک لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس پر کیا آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء یعنی واش روم شیاطین کی حاضری کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے جب تم وہاں جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی واش روم کو گندگی اور شیاطین کا مقام بتایا گیا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے 7 دن کے سورہ بقرہ کے چیلنج کے دن۔ اگر آپ نے یہ 7 دن کی ساری باتیں اپنا لیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنی زندگی بدلنے کی طرف قدم اٹھا لیا ہے۔ جب ہم مکمل صفائی کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو، دل کو اور ہر سنت پر عمل کر کے اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو تلاوت شفا، سکون، رزق، برکت اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ اگر آپ ان 7 دنوں میں بتائے گئے تمام اعمال دل سے کیے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں ضرور تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سورہ بقرہ آپ کے گھر کو جادو، شیطان اور منفی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں،
مجھے ایک بہن کا کمنٹ ملا جس کا نام لکھا ہوا تھا، اس کے چینل پر تھا گلناز اشرف۔ وہ لکھتی ہیں، آپ ہی میرے لیے دعا کریں، میں بھی جادو کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، میرے بچے اسکول نہیں جا رہے۔ میں دل سے ان سب کی پریشانی کو محسوس کرتی ہوں اور آپ سب سے درخواست کرتی ہوں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ کا یہ 7 دن کا چیلنج صرف میری یا آپ کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کے لیے ہے۔ جس بہن نے یہ دکھ بھری بات لکھی، شاید وہی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ایک مثال ہے کہ جادو اور رکاوٹیں انسان کی زندگی کو کہاں تک متاثر کر دیتی ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ بقرہ جیسی طاقتور ڈھال عطا کی ہے۔ اس بہن کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی، کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اگر آپ نے 7 ویڈیو مکمل دیکھ لی ہیں اور مکمل توجہ کے ساتھ ہر ایک بات پر عمل کیا ہے تو یہاں آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جو کوئی تعویذ کوئی عمل آپ کے گھر میں اگر کہیں پر بھی دفن ہے تو ممکن ہے آپ کے سامنے آ جائے، اور یہی آپ کے گھر کی صفائی کا آپ کے لیے بہت بڑا انعام بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی مکمل صفائی کریں گے، گھر کے بیڈ کے نیچے، الماریوں کے نیچے آپ نے مکمل کچرا جو بھی ہے وہ صاف کرنا ہے۔ الحمدللہ آج 7 دن کا چیلنج جو مکمل ہوا، لیکن یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں، کیونکہ کل میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک بہن کا ایک پیارا سا خوبصورت سا مشاہدہ، جو یہ ساری ویڈیوز ایک بہن نے دیکھ کر ان پر عمل کیا اور انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مکمل ویڈیوز دیکھ کر خود سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، بالکل اسی طریقے سے۔ تو 1-2 دنوں میں ہی ان کو اللہ پاک نے کیا دکھا دیا، یہ بتاؤں گی میں آپ کو کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔